ایک رات رستم خان کھانا کھا کر گاؤں سے باہر نکل گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس مرتبہ کوئی بونا ان کو مل گیا تو وہ اس سے سارے بدلے لے لیں گے اور اگلی پچھلی ساری کسر نکال لیں گے۔ آخر وہ بونوں سے کس بات میں کم ہیں؟ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں پگ ڈنڈی پر عجیب سی روشنی دکھائی دی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ روشنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رستم خان اسی طرف چل پڑے تاکہ پتہ لگا سکیں کہ وہ کس قسم کی روشنی ہے۔ ان کے بڑھتے ہی روشنی بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اب شاید میں اسے نہ پکڑ سکوں گا، لیکن وہ اپنی ضد کے پکے آدمی تھے۔ انہوں نے روشنی کی طرف اور تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے کڑاپ سے ایک دلدل میں گھس گئے۔ بھاگتے میں ان کو یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ دلدلی علاقہ شروع ہو چکا تھا اور انہی دلدلوں میں سے ایک میں رستم خان پھنس گئے تھے۔ وہ کمر تک کیچڑ میں دھنسے ہوئے تھے۔ باہر نکلنے کے لیے ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرا اور دھنس جاتا۔ اب تو وہ بہت گھبرائے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ وہ روشنی تو دلدلوں میں چمکنے والے چاند کا عکس تھا، یا پھر وہ جادو کی روشنی تھی جو بونے دلدلوں میں اس لیے پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ بھٹک کر دلدل میں پھنس جائیں۔ رستم خان اپنی بیوقوفی پر بہت بھنا رہے تھے۔ اچھا جی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ رستم خان، اب ذرا تم بھی بونوں کو بتا دو کہ تم کتنے عقل مند آدمی ہو اور اتنی آسانی سے ان کے پھندے میں نہیں پھنس سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دلدل میں اس طرف بڑھنا شروع کر دیا جدھر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچ سکے اور پھر جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر سخت جگہ پر پاؤں رکھ رکھ کر بہت دیر بعد دلدل کے کنارے تک پہنچ گئے۔ باہر نکل کر وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور ہانپنے لگے۔ ان کے بدن اور کپڑوں پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ بونوں کے جال سے تو نکل آئے لیکن اپنا راستہ کھو بیٹھے تھے۔ اب ان کو صبح تک انتظار کرنا پڑا تاکہ روشنی میں دوسری دلدلوں سے بچ کر گھر کی راہ لیں۔ مجھے چلتے رہنا چاہیے ورنہ گیلے کپڑوں میں یہیں بیٹھے بیٹھے جم جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چڑھائی کی طرف چل پڑے تاکہ نیچے پھر کسی دلدل میں نہ گر پڑیں۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح چلتے رہے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ آج رات تو وہی رات ہے جب بونے اپنے شہر سے نکل کر باہر گھومتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور اگر کوئی انسان مل جائے تو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہ اسی رات کو اپنے گھروں سے میلوں پرے یہاں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ یہ تو بڑی حماقت ہو گئی تم سے رستم خان، انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک دو بونوں کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری فوج کے مقابلے میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ خیر، بہادر آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے، اسے چوکس رہنا چاہیے تاکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ چاند اب پوری طرح چمک رہا تھا اور رستم خان کے چاروں طرف دودھیا چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ گھاس، درخت، جھاڑیاں سب ٹھنڈی روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ٹھہر کر رستم خان نے ادھر ادھر دیکھا۔ یکایک ان کے کانوں میں گانے کی ہلکی ہلکی آواز آئی۔ یہ آواز بڑی مدھم تھی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں ہلکی ہلکی گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور ذرا دیر بعد یہ آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ موسیقی سینکڑوں چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کے بجنے سے پیدا ہو رہی تھی اور گڑگڑاہٹ بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ اچانک دور سے بہت سے گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ رستم خان لپک کر ایک جھاڑی کی آڑ میں چھپ گئے۔ انہوں نے سوچا عقل مندی یہی ہے کہ پہلے چھپ کر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ گھوڑے قریب آ گئے تو رستم خان نے جھاڑی کے پیچھے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ برف جیسے سفید چمکتے ہوئے گھوڑے ایک ایک کر کے جھاڑی کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ان کی گردنوں پر ریشمی جھالریں پڑی ہوئی تھیں۔ لگامیں اور زین چاندی کے جھلملاتے تاروں سے سجی ہوئی تھیں اور ان میں بہت سی ننھی ننھی چاندی کی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں جو گھوڑوں کے بھاگنے سے بج رہی تھیں۔ ان خوبصورت گھوڑوں کے سوار بھی اتنے ہی خوبصورت تھے۔ وہ سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے اور بڑی سریلی آواز میں کوئی گیت گا رہے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ عورتوں کے خوبصورت سنہرے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ سب بونے تھے۔ جہاں رستم خان چھپے ہوئے تھے وہاں سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر بونوں کا لشکر ٹھہر گیا اور وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ گھوڑے گھاس چرنے لگے اور بونے ایک دائرہ بنا کر گانے لگے۔ عورتیں اس دائرے کے اندر ناچ رہی تھیں۔ رستم خان بھی گانے کی دھن پر جم رہے تھے۔ 2-3 بونے شہنائیاں بجا رہے تھے اور ایک درمیان میں کھڑا ڈھول پیٹ رہا تھا۔ کیوں میاں رستم، تم نے کبھی اس سے اچھا تماشا دیکھا ہے؟ رستم خان نے دل ہی دل میں سوچا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بونے دھیرے دھیرے ناچتے ہوئے گھوڑوں سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ ایک دم ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر وہ ایک گھوڑا لے بھاگیں تو سارے گاؤں میں ان کی بہادری کی دھوم مچ جائے گی اور پھر ہر شخص ان کی بات پر یقین کر لے گا۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے لیٹے ہی لیٹے آہستہ آہستہ اس طرف کھسکنا شروع کر دیا جدھر گھوڑے چر رہے تھے۔
ان کی خوش قسمتی دیکھو کہ ایک گھوڑا چڑھتے چڑھتے خود ان کی طرف بڑھنے لگا۔ خوشی سے ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ گھوڑے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب گھوڑا ان کے بالکل پاس آ گیا تو انہوں نے مڑ کر بونوں کی طرف دیکھا۔ وہ اور دور نکل گئے تھے اور ناچنے گانے میں مشغول تھے۔ رستم خان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھے اور چھلانگ مار کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا ہنہنا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، مگر رستم خان مضبوطی سے اس سے چمٹے ہوئے تھے اور کس کر لگام پکڑ رکھی تھی۔ گھوڑے نے زور سے اگلے پاؤں زمین پر مارے اور فراٹے بھرنے لگا۔ گھوڑا جھاڑیوں، گھڑوں اور ٹیلوں کو پھلانگتا اڑا جا رہا تھا۔ رستم خان کے کپڑے ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے اور وہ مضبوطی سے گھوڑے کی پیٹھ سے چپکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت سے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی رفتار اور تیز ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ اب بادلوں کے ٹکڑے رستم خان کو چھو چھو کر گزر رہے تھے اور نیچے دیکھنے سے ڈر لگتا تھا، جہاں درخت، پہاڑ، مکان چھوٹے چھوٹے کھلونے لگ رہے تھے۔ گھوڑا مکانوں پر سے اڑا چلا جا رہا تھا اور رستم خان یہ سوچ سوچ کر کانپ رہے تھے کہ نہ جانے یہ کمبخت ان کو کہاں لے جا کر پھینکے گا۔ اپنے گاؤں سے تو وہ سینکڑوں میل دور نکل آئے ہوں گے، پتہ نہیں یہ کدھر جا رہا۔ رستم خان گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے گھوڑا کب تک اسی طرح دوڑتا رہا۔ پھر اچانک ایک جھٹکا لگا۔ گھوڑا ایک گاؤں کے اوپر سے چھلانگ لگا رہا تھا۔ رستم خان نے لگام کو زور سے پکڑ لیا اور سوچا لوگ آرام سے گرم گرم بستروں میں سو رہے ہوں گے اور میں اس طلسمی گھوڑے کے رحم و کرم پر ہوں۔ کاش کوئی مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اتنے میں مرغے کی اذان کی آواز آئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی گھوڑا کلا بازی کھا کر رستم خان کے نیچے سے غائب ہو گیا۔ لگام رستم خان مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ ہوا میں چکر کھاتے ہوئے دھپ سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ گرتے وقت انہوں نے یہ سوچ کر خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں کہ زمین پر گرتے ہی ہڈیاں سرما بن جائیں گی، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنے ہی گھر کے پاس آلوؤں کے کھیت میں مٹی میں لت پت پڑے تھے۔ ان کی بیوی پاس کھڑی ان کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کی لگام ابھی تک دبی ہوئی تھی۔ رستم خان مٹی جھاڑ کر اٹھے اور لنگڑاتے ہوئے گھر کے اندر گئے۔ بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تمہاری موت انہی بونوں کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ رستم خان بولے کہ میں ایک نہ ایک دن ان کو شکست ضرور دوں گا۔ اس لگام میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اڑیل سے اڑیل بگڑا ہوا گھوڑا اس کے ذریعے قابو میں آ جاتا تھا۔ رستم خان نے خوب لوگوں کے گھوڑے سدھائے اور پیسے کمائے۔ ان کا نام گھوڑوں کے سدھانے کی وجہ سے دور دور تک مشہور